شعور و عرفان آ گئی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، شعور و عرفان آ گئی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، کہ سر عنوان زندگی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، نہ اس میں عادت سوال کی ہے، نہ فکر مال و منال کی ہے، نہ اس میں عادت سوال کی ہے، نہ فکر مال و منال کی ہے، کہ در پہ دنیا جھکی ہوئی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔ صلوات پڑھ لیں۔ چراغ تہذیب طور ہے وہ، فلک کی آنکھوں کا نور ہے وہ، چراغ تہذیب طور ہے وہ، فلک کی آنکھوں کا نور ہے وہ، رواں دواں رواں دواں جس کی روشنی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔ صلوات پڑھ لیں۔ اسی لیے اپنے دوش اقدس پر انہیں آپ نے اٹھایا، اسی لیے اپنے دوش اقدس پر انہیں آپ نے اٹھایا، کہ مرگ بت ہائے آزری ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔ جلال موسیٰ کے زہد عیسیٰ سبھی ہیں روشن اس آئینے میں، جلال موسیٰ کہ زہد عیسیٰ سبھی ہیں روشن اس آئینے میں، خدا کی وہ آیت جلی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، جلال موسیٰ کہ زہد عیسیٰ سبھی ہیں روشن اس آئینے میں، خدا کی وہ آیت جلی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔ کہ موت جس کی نظر میں ہم نے آیات سے بھی گداز دیکھی، مولا کا فرمان ہے کہ میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں، موت مجھ پہ آ پڑے یا میں موت پہ جا پڑوں، یہ اس شعر کا مطلب یہی ہے کہ موت جس کی نظر میں ہم نے آیات سے بھی گداز دیکھی، وہ اس قبیلے کا آدمی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔ نعرہ حیدری
ہیں مجھ کو تینوں ہی سب سے پیارے کہ ہیں حقیقت کے رنگ سارے. یہ بڑا سسپینس ہے اس میں. مصرع اولا جو ہے یہ شاعر ہیں, گھبرائے نہیں. ہیں مجھ کو تینوں ہی سب سے پیارے کہ ہیں حقیقت کے رنگ سارے. خدا خدا ہے, نبی نبی ہے, علی علی ہے, علی علی ہے. شعور و عرفان آ گئی ہے, علی علی ہے, علی علی ہے. کہ سر عنوان زندگی ہے, علی علی ہے, علی علی ہے. محمد والے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلوات پڑھیں محمد والے. یا علی یا علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی کیف ادعوک وانا نوا کیف اقطع رجائی منک وانت انت الہی ظالم اسألک فتعطینی فمن ذا الذی یصلح فیعطینی. الہی ظالم ادعوک فتستجیب لی فمن ذا الذی ادعو فیستجیب لی. الہی ظالم اتضرع علیک فترحمنی فمن ذا الذی اتضرع علیہ فیرحمنی. الہی فکم فلکت بہر موسیٰ علیہ السلام ونجیت واسألک ان تصلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ وان تنجینی مما نفیہ وتفرجا ان فرجا عاجلا غیر لجا او بفضلک ورحمتک یا رمر عراقی. من صلوات پڑھو سرداران دی ذات سے. عرض کردہ علی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا, جسے علی بخشے وہ دامن خالی ہو نہیں سکتا. عرض کردہ حدیث مصطفیٰ بے جھجک بیان کرو عارف, علی کا جو بھی منکر ہے حلالی ہو نہیں سکتا. عرض کردہ وضو زبان کو کراؤ علی علی کر کے, منافقت کو مٹاؤ علی علی کر کے. جو چاہتی ہیں مائیں نیک ہوں بچے ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے. نعرہ حیدری. عرض کردہ جو مدد ابو طراب سے انکار کرتے ہیں وہیں تو ہمیشہ جنگ میں فرار کرتے ہیں. علی کے نام سے جس کی جبیں پہ بل آئے منافقوں میں ہم اس کا شمار کرتے ہیں. عرض کردہ علی کو فاتحہ بدر و حنین کہتے ہیں,
حسن کو نور شاہ مشرقین کہتے ہیں، عرض کردہ وفا کی منزل آخر کا نام ہے عباس، کمال و صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھو سردار دی ذات۔ عرض کردہ قاری بنو، خطیب بنو، مولوی بنو، کیا ہم کو اعتراض ہے گر جنتی بنو، جو کچھ بھی دل میں آئے بڑے شوق سے بنو، حیدر کی ہم سری نہ کرو آدمی بنو۔ نعرہ حیدری، عرض کردہ جام ولا اٹھا کے کہو یا علی مدد، رندوں کو میں پلا کے کہو یا علی مدد، اللہ کی ہر رضا قلندر کا کول ہے، منکر کا دل جلا کے کہو یا علی مدد، عرض کردہ مشکل میں سر جھکا کے کہو یا علی مدد، مومن کو گلے لگا کے کہو یا علی مدد، باد نسیم کہتی ہے ہر گل کو چھیڑ کر، تم بھی تو مسکرا کے کہو یا علی مدد۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ کل سومد بابا ہو دنیا تے، آج رات دا ہے مہمانے، او جعفر عقیل دے کل ویڑے کل تھی ویسن ویرانے، اوڑی چڑھیا تے زینب ہو اجڑ ویسی، ای گال دبوں ارمانے، ود روندے ہن ہاتھ رکھ کمراں تے او زینب دے ویر جوانے، اوتھے ہی داخل سردیاں خیمیاں وچ تے خاتون دی زخمی دھیے، پہلے پتر جگایا وت کنڈ تے چایا، او بہو جلدی نال ولیے، او ایڈا حوصلہ ویکھ کے جنگ غازی دی، او بنی ہاشم کو بھول گئیے، جڈا پتر جوان نو کنڈ تے چاکے آگوں فوج ہٹیں دی رہی، او تینڈا پیو کٹھا تے کو نہیں ڈسیا، او تے کو نہیں سجاد جگایا، مینڈا حوصلہ ویکھ تے کو نہیں ڈسیا، او جڈا شمر خیام وچ آیا، او تے کو جلدی نال وے بہو مشکل، او میں کلیاں کنڈ تے چایا، میڈا کھنڈ گیا پور یتیماں دا، او تینڈی ماں دا دل وے دکھایا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ نعرہ حیدری، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عرض کرتا ہوں خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، توجہ مومنین، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق رازق کا خیال نہیں، اور کچھ لوگ اسے صاحب اوصاف جلی کہتے ہیں، کچھ لوگ اسے صاحب اوصاف جلی کہتے ہیں، کچھ لوگ محمد کا وسیع اور ولی کہتے ہیں۔ قبلہ جس کی امداد کے طالبوں 1.25 لاکھ نبی، اس کو قرآن کے لفظوں میں علی کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، اور دنیا میں اس شخص کا مقدر عجیب ہے، مومنین، دنیا میں اس شخص کا مقدر عجیب ہے جس کو علی ولی کی غلامی نصیب ہے۔ ملنا ہے اگر خدا سے تو گر مرتضیٰ کا ڈھونڈ، ملنا ہے اگر خدا سے تو گر مرتضیٰ کا ڈھونڈ، یہ گر خدا کے سین کے بالکل قریب ہے۔ اور مولا کے عزادار ہو خواب سے جاگو، مولا کے عزادار ہو اب خواب سے جاگو، باطل کا نشاں پال میں زمانے سے مٹا دو، مومن ہو تو پھر فاتح خیبر کی قسم ہے، اس دور کے ہر شمر کو مٹی میں ملا دو۔ نعرہ حیدری، یہ ہمارا عقیدہ ہے نا، ہم جو یا علی مدد کہتے ہیں، جب بھی کسی سے سنو یا علی مدد، اپنے دلوں پہ نقش کرو یا علی مدد،
100 بار مدد کے لیے آئیں گے علی، ایک بار ماستو کے کہو یا علی مدد۔ اور اوخم پر اعلان جس کا امیر المومنین ہونا، اوخم پر اعلان جس کا امیر المومنین ہونا، اسے ججتا ہے سلطان فلک فخر و زمیں ہونا۔ بشر تو کیا فرشتے دلی دل میں کیا اٹھے محسن، علی کو زیب دیتا ہے نبی کا جانشی ہونا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اور مولا جب بھی لب پہ تیرا نام آ گیا، مولا جب بھی لب پہ تیرا نام آ گیا، لب ادھر ہلے ادھر امام آ گیا، اور مشکلوں کو موت کا پیام آ گیا، یا علی جب بھی لب پہ تیرا نام آ گیا۔ اور مصیبت کانپنے لگتی ہے ایک نعرے کی ہیبت سے، مصیبت کانپنے لگتی ہے ایک نعرے کی ہیبت سے، معدت کے چمن کی ہر کلی یکلک کھلتی ہے، خدا برحق سے ہی لیکن پریشانی کے عالم میں علی کا نام لینے سے بڑی تسکین ملتی ہے۔ اور مزاج گل شاہ گل پہ دیکھو، مقام خوشبو صبا سے پوچھو، علی کا رتبہ گھٹانے والو علی کا رتبہ خدا سے پوچھو۔ لحد میں منکر و نکیر پوچھیں گے کچھ تو یہ کہہ کے ٹال دوں گا، سوال مشکل ہے فرشتو جواب مشکل کشا سے پوچھو۔ اور کپڑے وہیں چادر وہیں دستار وہیں ہے، کپڑے وہیں چادر وہیں دستار وہیں ہے، چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے، انگوش بدنداں ہے سب مکہ کے کافر، سویا تو محمد ہے جاگا تو علی ہے۔ اور وہ رحمت یزاں تھا یہ کہہ جلی ہے، سنتے ہیں قضا اس کے محلے کی گلی ہے، اے باپ اگر جان بچانی ہے تو بھاگو، تم نے جسے سمجھا تھا محمد وہ علی ہے۔ اگر کسی دل میں بغض حیدر کی دھول ہوگی جناب والا، اگر کسی دل میں بغض حیدر کی دھول ہوگی جناب والا، تو پھر عقیدے کی ہر ادا بے اصول ہوگی جناب والا۔ اگر کسی سے باروز محشر خفا خفا ہو نبی کی بیٹی، تو پھر بیشت بڑی کی خواہش فضول ہوگی جناب والا۔ اور سکتے میں خواب دی ہے کہ تعبیر کچھ کہے، سکتے میں خواب دی ہے کہ تعبیر کچھ کہے، قرآن دم بخود ہے کہ تفسیر کچھ کہے، نو کے ثنا ہے عرش تل خامشی تو دیکھ، خالق کو انتظار ہے شبیر کچھ کہے۔ اور واجب خدا کی ذات ہے ممکن حسین ہے، واجب خدا کی ذات ہے ممکن حسین ہے، انسان کی نجات کا ضامن حسین ہے، جس سے شب سے آئے یزیدی لرز اٹھے، خود اپنے دل سے پوچھ وہیں دن حسین ہے۔ اور بشر کو ناز نبوت کا نور عین حسین، بشر کو ناز نبوت کا نور عین حسین، جناب فاطمہ زہرا کے دل کا چین حسین۔ کبھی نماز سے پوچھا جو رنج و غم کا علاج، کہا نماز نے بے ساختہ حسین حسین۔ اور شبیر اگر دل میں تیرا نقش قدم ہے، شبیر اگر دل میں تیرا نقش قدم ہے، کچھ خوف ہے معشر کا نا اعمال کا غم ہے، یہ بید کھلا حر کے مقدر سے جہاں میں، جنت تو تیرے ایک تبسم کی سے بھی کم ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ گر دل میں قدورت ہے ولی ابن ولی کی، گر دل میں قدورت ہے ولی ابن ولی کی، کانٹا ہے تو گلشن میں نہ کر بات کلی کی۔ گر دل میں قدورت ہے ولی ابن ولی کی، کانٹا ہے تو گلشن میں نہ کر بات کلی کی، اسی سمت چلا جا جنت و جاگیر حسین ابن علی کی۔ اور مولا حسین تیری معدت سے عید ہے، یہ ہم مومنین کا یہ نا یہ عقیدہ ہے نا، ہمارے جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ مولا حسین تیری معدت سے عید ہے، اور اس عید پر حضور ہمیں اب غرور ہے، ہم تیرے دشمنوں کو نہ بخشیں گے حشر تک، حشر میں بھی ان سے الجھنا ضرور ہے۔ اور خلد بری کی راہ کا رابر ہے تو حسین، تسکین قلب و روح پیمبر ہے تو حسین، کیوں نہ کر تیرا ورد کرے دین پنجتن، تسبیح فاطمہ کا مقدر ہے تو حسین۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا زیب و زین بنا، علی کا خون لہاب رسول شیر بطول، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ اور ہم سلام کرتے ہیں اس آستانے کو، ہم سلام کرتے ہیں اس آستانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو۔ جناب زہرا آپ کی عظمت کو سلام،
جناب زہرا آپ کی عظمت کو سلام اور سلام کرتے ہیں محمد و آل محمد کے گھرانے کو، اور ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی۔ بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کا رائے تلاوت حسین کی، اور قدم قدم پر چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، قدم قدم پر چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، یزیدیت کی سازش پہ چھا گئی ہے علی کی بیٹی، پہن کر خاک شفا کا احرام سر برہنہ طواف کر کے حسین تیری لحد کو کعبہ بنا گئی ہے علی کی بیٹی۔ یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے، یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے، تطہیر میں زہرا ہے تو تیور میں علی ہے، وہ فاتح خیبر کی طرح بولنے والی، وہ فاتح خیبر کی طرح بولنے والی، تاریخ کی آنکھوں میں حیا گھولنے والی، اے فاطمہ زہرا تیری تقدیر بلی ہے، بیٹے جو محمد ہے تو بیٹی بھی علی ہے، اور انسان کو زندگی کا کرینہ سکھا گئی، زینب حسینیت کو جینا سکھا گئی، اسلام کا سایہ تسکین ہے زینب، ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب، حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب، شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب، آزادی اسلام کی تقدیر ہے زینب، نبیوں کے ہر خواب کی تعبیر ہے زینب، بولے تو صدا جرت شبیر ہے زینب، چپ رہ کے بھی قرآن کی تفسیر ہے زینب۔ صلوات پڑھے محمد کو نازے جڑا سہ نہیں سنگدا بہن اپنی دیو، کوئی غیر سنے آواز او کو ڈسنا ہے تنڈے قافلے دا، اساں بدل دیتا اندازے، اٹھ ویک تسی بن چادر دے وہ بیٹھی پڑھ دیے بہن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوا سجدہ ہوا، مسجد ہوئی کعبہ ہوا، میں ہوا سجدہ ہوا، مسجد ہوئی کعبہ ہوا، آپ کے دیدار کو ہے ہر کوئی ترسا ہوا، کہ آئیے اور کم باذنی کہہ کے زندہ کیجئے، کہ آئیے اور کم باذنی کہہ کے زندہ کیجئے، منتظر ہوں زندگی کی قبر میں سویا ہوا، میں ہوا سجدہ ہوا، مسجد ہوئی کعبہ ہوا، آپ کے دیدار کو ہے ہر کوئی ترسا ہوا، کہ دیکھتا رہتا ہوں ہاتھوں کی لکیریں رات دن، کہ دیکھتا رہتا ہوں ہاتھوں کی لکیریں رات دن، آپ کا دیدار ہو شاید کہیں لکھا ہوا، آپ کا دیدار ہو شاید کہیں لکھا ہوا، بر محمد و آل محمد صلوات پڑھیں۔ ایک منقبت مولا حسین کی شان میں
زندگی باقی تو آپ کو بہت ساری میں ان کو باتیں سناؤں گا. رمضان ہے, گلا بھی ساتھ نہیں دیتا, اس لیے میں مار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں, میں مار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں, نوکر بنی ہے جس کی قضا, نوکر بنی ہے جس کی قضا میں حسین ہوں, میں حسین ہوں, میں مار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں. راہب کے ساتھ بیٹے تو معمولی بات ہے, میرے تو اختیار میں کل کائنات ہے, جو چاہوں جس کو کر دوں عطا میں حسین ہوں, میں حسین ہوں, میں مار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں. اس ساری کائنات میں شبیر کے سوا گزرے کئی نبی و ولی عالی مرتبہ, لیکن کوئی یہ کہہ نہ سکا میں حسین ہوں, میں حسین ہوں, میں مار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں. بار محمد و آل محمد بلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلوات. Brothers and sisters, we're gathered here today for the martyrdom of our first Imam, Imam Ali ibn Abi Talib. Now, we call ourselves Shia. The most important thing, we call ourselves Shi'an Ali. Shia means follower. Followers of who? Imam Ali alayhi salam. Now it's important for us to understand who Imam Ali alayhi salam was. The great leader, the great Imam, born in the Kaaba, the house of Allah subhanahu wa ta'ala. Martyred in the house of Allah subhanahu wa ta'ala. We all pray towards the Kaaba. We read Salat towards Kaaba. Masjid Kufa is a masjid. We pray inside the masjid. The most important thing, every Imam and Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam has taught us is Tawheed, the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala.
First there's Allah subhanahu wa ta'ala, then there's the prophets, and then there's the imams. Following the imam does not mean looking at the scholar Ayatollah Google. Yeah, it doesn't mean looking at Google and finding out what Imam Ali alayhi salam has said and looking at the sayings and thinking, yes, this is Imam Ali alayhi salam, we're Shi'an Ali. No. Look at, if you see something on Google or if you see something on a site, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, seek knowledge from the cradle to the grave. There's books out there. Read them in English. There's sites out there where you can buy books. It's no point looking at as I said, Ayatollah Google. You're not going to find nothing because there's no references. Find the reference, look at the book. There's books like Al-Kafi, there's books like Bahar al-Anwar that have been translated into English. And it's important. So we need to remember that we are Shi'an Ali in every aspect of our lives. We are Shi'an Ali the way we walk. We are Shi'an Ali the way we talk. We are Shi'an Ali the way we dress. We are Shi'an Ali the way we talk to our brothers and we talk to our sisters. Ramadan, for example, we fast, and then after the fast is over, we fill our bellies. What was the point of the fast? It's not just about hunger. Do we stay hungry? Do we read our salats as well as keeping our fasts? Do we do our amals? Did we do our amals on Laylatul Qadr? It's important for us now as the youth to understand what Imam Ali, because there's so many things out there now which are confusing. We need to understand what Shi'an Ali means. Imam Ali alayhi salam, every child, everybody knows about Khaybar. Everybody knows about how powerful Imam Ali alayhi salam was. But do we know how he was with the orphans? Do we know how he was when he talked to people? This same Imam Ali alayhi salam that we follow. In Masjid al-Kufa, before he left, on the 19th of Ramadan, before he left his house, he said to Imam Hassan and Imam Hussein, he said, today you pray at home. Today you pray at home. Imam Ali alayhi salam got to Masjid. He went to perform his prayers. He read the adhan. There was one Ma'aloon, Lanatullah alayhim, Ibn Muljim, who was pretending to pray. When the Imam was in sujood, praying to the Almighty Allah, this Ibn Muljim came from behind and struck him with a sword. Such a blow to the head that Imam Ali alayhi salam said, today I have succeeded. Today I have succeeded. When Imam Ali alayhi salam said this, the people caught Ibn Muljim and they brought him to Imam Ali alayhi salam. Now Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had predicted this previously. He said, Ali, your martyrdom will be done, your beard will be red from the blood from your head. They brought Ibn Muljim to Imam Ali alayhi salam. What did Imam Ali alayhi salam do? Did he say kill him? No. Imam Ali alayhi salam looked at him and he said, untie his ropes, they're cutting into his wrists. This is the killer of Imam Ali alayhi salam. He said, untie the ropes, they're cutting into his wrists. No one should hurt him
No one should hurt his family. No one should take his land. This is Imam Ali alayhi salam. When they took Imam Ali alayhi salam home, Imam Ali alayhi salam looked at Imam Hassan and Imam Hussein. He looked at them and he said, Hussein, Hassan, I want to tell you something. Hassan, I want to tell you my will after I die. Hassan, look after people. Don't misjudge anyone. He said, don't misjudge anyone. He said, Imam Hassan alayhi salam, he said, Hassan, look after the orphans after me. He said, look after the orphans, but I say, Imam Ali alayhi salam, who will look after Imam Hussein alayhi salam in Karbala? Imam Ali alayhi salam, you said, take off the ropes because they cut into Ibn Muljam's wrist. Who will look at Zainab's wrists in Karbala in Sham? Who will look at them in Sham when Bibi Zainab salamullah alayha's chadar was taken away from her, when Imam Hussein alayhi salam in Karbala was saluted. Alanatullah alayhi al-qawm al-zalimin. غم سنائیں گے جب امام آئیں گے زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے محفل جمائیں گے جب امام آئیں گے بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینہ کے شام کو فقر بو بلا بھلا نہیں سکتے از سقیفت دم غیر سے نہیں پہنچے جتنے دکھ اٹھائے ہیں ہم نے کلمہ گویوں سے ایک ایک چھکائیں گے ایک ایک چھکائیں گے جب امام آئیں گے شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر منصب نبوت پر سیدہ کی عصمت پر مرتضیٰ کی احمد سے متصل نیابت پر جن کو شک ہے باراں پر بارہویں کی غیبت پر سب ہی مار کھائیں گے سب ہی مار کھائیں گے جب امام آئیں گے نام پر صحابہ کے کام کافروں جیسے نام پر صحابہ کے کام فاسقوں جیسے نام پر صحابہ کے کام منکروں جیسے
حشر کو جیسے سب ہی منہ چھرائیں گے، سب ہی منہ چھرائیں گے جب امام آئیں گے۔ إلى الله إن الله بصير بالعباد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والمؤمنين والموحدين والنار للظالمين والمعاندين والمشركين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد صل على محمد وعلى محمد الذي قيل في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صلوات بہت ہی مختصر سا وقت میں لوں گا، ٹائم نہیں ہے کہ میں زیادہ بیان کر سکوں، اور میں چاہتا یہی تھا کہ قبلہ مولانا سجاد نقوی صاحب بزرگوار وہی آ کے خطاب فرمائے، تو اب حکم ہوا ہے ثواب کے طور پہ میں حاضر ہوا ہوں، زیادہ آپ کو زحمت دینا نہیں ہے۔ یہ جو میں نے جملے ابھی آپ کی خدمت میں پڑھے ہیں، اللہ نے شرف بخشا، یہ ہم رمضان میں ہر روز افطار کے وقت کم از کم پڑھتے ہیں، اور یا ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ رمضان کیسا رمضان ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا ہے، اور قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ اب میں ایک سادہ سی چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ جسم کی بیماری کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جاتے ہیں نہیں جاتے؟ جاتے ہیں۔ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر جو ہے میڈیسن پرسکرائب کرتا ہے، وہ میڈیسن ٹوائس اے ڈے یا تھرائس اے ڈے 2 ٹیبلٹس ٹوائس تھرائس یہ لینی ہوتی ہیں کہ نہیں لینی ہوتی؟ جب تک وہ میڈیسن ڈاکٹر کے مطابق نہ لی جائے تب تک میڈیسن فائدہ پہنچا نہیں سکتی۔ میڈیسن کو اگر گھر میں رکھ دیا جائے تو فائدہ پہنچا، it will not benefit if we put the medicine in our drawers and we do not use it as the doctor have prescribed. To have my cure, I need to follow the instructions of the doctor. تو پہلی چیز یہاں پر گزارش کر دوں کہ ڈاکٹر کے پاس میں گیا تو کیا ڈاکٹر کی تقلید ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے قبلہ، ہو رہی ہے نا؟ اب ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں تقلید کی ضرورت نہیں ہے، تو کوئی بندہ بغیر تقلید کے نہیں رہ سکتا ہے، کسی لمحے میں تقلید کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ اگر ہم کتابیں پڑھ کر علم دین حاصل کر کے تو مفتی بن جاتے ہیں، تو کیوں نہیں علم میڈیسن سیکھ کر ہم ڈاکٹر بن جاتے ہیں؟ آج کل ہمارے علماء سے دوری کا نتیجہ یہی ہے کہ ہر بندہ عالم بن گیا ہے۔ تو جب بندہ عالم بن گیا ہے تو کیا ضرورت ہے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی؟ دوائی لینا چاہتا ہے تو خود جا کر کتابیں پڑھے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ ہر بندہ پڑھ کر ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہے، اور جس کو ڈاکٹر بننا ہوتا ہے وہ اسپیشل سکول میں جا کر ڈاکٹر بن سکتا ہے۔ آج کل ہمارے منابر کے اوپر ہر بندہ دوسرے کو جھٹلانے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ ہمارے خطبہ دوسرے مذہب کو جھٹلانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ بابا دوسروں کے مذہب کو نہ جھٹلاؤ، اپنے مذہب کی ذمہ داریاں بتاؤ کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ہمارے امام زمان غائب ہیں، کیوں غائب ہیں؟ سبب کیا ہے؟
غائب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا مولا کو دشمنوں سے ڈر ہے، کفار سے ڈر ہے، مشرکین کو ڈر ہے؟ نہیں، وہ تو اللہ کی طاقت ہے، اور وہ بقیت اللہ ہے. جو باقی خزانہ رہ گیا ہے، 1,24,000 انبیاء اللہ نے دے دیے، 11 امام دے دیے، سب کچھ دینے کے بعد اللہ نے دیکھا کہ اب جو ہے یہ باقی خزانہ جو بچا ہے اس کو تب تک نہیں بھیجوں گا جب تک لوگ باشعور نہیں ہو جائیں گے. تو وہ شعور کب آئے گا ہمیں؟ نفرتیں پھیلانے سے، ہمارے منابر کے اوپر جو نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں ان سے شعور آئے گا، یا یہ بتایا جائے گا کہ تم شیعہ ہو، تمہارے وظائف کیا ہیں، تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں، تمہارے جو ہیں وہ اخلاق کیسا ہونا چاہیے. مولا سے 10 لوگوں نے ایک سوال پوچھا. 10 different people asked the same question from Amir al-Mu'minin علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اتنے خزائن ہیں، ذخیرے ہیں ہمارے پاس فضائل آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. ان کو ہم ٹچ ہی نہیں کرتے، بس جھگڑے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، لوگوں کے اندر ڈویژن ڈال رہے ہیں، اور جو سب سے زیادہ ڈویژن ڈالتا ہے وہ سب سے زیادہ بڑا علامہ ہے. جو سب سے زیادہ ممبر کے اوپر بیٹھ کر بکواس کرتا ہے اس کی فیس بھی زیادہ ہے اور وہ علامہ بھی بہت زیادہ ہے. مولا یہ بتائیے کہ دولت بہتر ہے کہ علم؟ What is better, wealth or the knowledge? امام نے فرمایا علم. کیوں علم بہتر ہے؟ علم بندے کو انکساری سکھاتا ہے، دولت بندے کو متکبر کرتی ہے. علم بہتر ہے کہ دولت؟ What is better, knowledge or wealth? علم بہتر ہے، اس لیے کہ علم بندے کو وائز بناتا ہے اور دولت بندے کو سٹبن بناتی ہے. علم بہتر ہے کہ دولت؟ مولا نے فرمایا علم بہتر ہے، اس لیے کہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، تم دولت کی حفاظت کرتے ہو. علم بہتر ہے کہ دولت؟ علم بہتر ہے، اس لیے کہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے. باب العلم کے ماننے والے علم سے اگر دور کر دیے جائیں تو وہ باب العلم کے ماننے والے نہیں. اور آج کہا جاتا ہے تقلید نہیں کرنی، مولویوں کے پاس نہیں جانا. تو اگر مجھے سائنس چاہیے تو مجھے جو ہے وہ اسکول آف سائنس جانا پڑے گا، مجھے اگر میڈیسن چاہیے تو اسکول آف میڈیسن جانا پڑے گا، اگر مجھے جو ہے کیمیکل چاہیے تو اسکول آف کیمیکل جانا پڑے گا. گھر بیٹھ کر کوئی بھی نہیں بن سکتا ہے. یا علی، یہ منازلیں طے کرنی پڑتی ہیں. آپ کی چھوٹی سی نماز، ایک نماز کے لیے آپ کسی میرے جیسے طالب علم کے پاس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ تو میں آپ کی تصحیح کروں گا کہ نہیں کروں گا؟ میں جب تصحیح کروں گا آپ میرے مطابق پڑھیں گے تو آپ تقلید کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تقلید کے بغیر، ہاں یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے. شیطان کی تقلید کرو یا رحمان کی تقلید کرو، عالم کی تقلید کرو یا جاہل کی تقلید کرو، متقی کی تقلید کرو یا مفسد کی تقلید کرو، تقلید ہر حال میں ہے، تقلید کے بغیر گزارا نہیں ہے. درود پڑھے محمد وآل محمد علی محمد وآل محمد. تو علم سے جب انسان دور ہو جائے گا تو وہ یتیم ہو جائے گا. اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، اللہم صلی علی محمد وسلم، جب تک قرآن ہم پڑھیں گے نہیں وہ میڈیسن ہمیں فائدہ نہیں دے گی. اور قرآن سامت قرآن کو پڑھنے کے لیے ناطق قرآن کی ضرورت ہے، اور ناطق قرآن کو سمجھنے کے لیے سامت قرآن کی ضرورت ہے. یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. نہ اکیلے میں علی علی کام آئے گا اور نہ اکیلے میں قرأت کام آئے گی. دونوں جو ہیں وہ ساتھ ہوں گے تو ہمیں فائدہ پہنچائیں گے. درود پڑھیں محمد وآل محمد پہ صلی علی محمد وآل محمد. یہ دونوں ساتھ رہیں گے.
اہل تسنن نے کیا کیا؟ اہل بیت چھوڑ دیا، قرآن کو پکڑ لیا، سمجھتے ہیں پکڑ لیا، دھوکے میں ہے پکڑ لیا۔ اسی طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، قرآن صامت کو چھوڑ دیا، ناطق کو سمجھتے ہیں کہ پکڑ لیا۔ اگر پکڑ لیا ہوتا تو پھر ہمارے اندر یہ ڈویژنز نہیں ہوتی، ہمارا کوئی بندہ جاہل نہ ہوتا۔ ہمارا علی کا ماننے والا کیا ہے، علی کے ماننے والوں کے فضائل کیا ہیں؟ نعرے لگانے سے علی کا ماننے والا ہو جاتا ہے؟ علی کا ماننے والا تو ابو ذر تھا، میسم تھا، کمبر تھا، تمار تھا، یہ علی کے ماننے والے تھے۔ علی کا ماننے والا تو وہ تھا کہ دنیا میں بیٹھ کر جنت کی تجارتیں کرتے تھے۔ علی کے ماننے والے تو وہ ہیں کہ اپنے ایک ملک میں بیٹھ کر دوسرے بادشاہ کو لکھنا کہ مسلمان ہو جا، کمیونزم ختم ہونے والا ہے۔ علی کا ماننے والا تو وہ ہے کہ اگر اپنے شہر میں فساد پیدا ہو رہا ہو تو اپنا علاج چھوڑ کر جائے اور اپنی اس قوم کو سنبھالے، علاج نہ کروائے اور فتویٰ جو ہے وہ دے کر قوم کو یونائٹ کر لے اور اپنے مذہب کو، اپنے دین کو، اپنے ملک کو بچائے، داعش کے خلاف لوگوں کو آمادہ کرے۔ یہ علی کے ماننے والے ہیں۔ اور علی کے ماننے والوں کی سیرت بھی علی کی ہونی چاہیے۔ علماء کا لباس پہننے والے علی کی سیرت کے اوپر چلنے چاہیے۔ تو ہمارا کام ہو علی علی کرنا۔ ہم لعنتیں کرتے ہیں ان کے اوپر کہ جنہوں نے زہرا کو تکلیف پہنچائی، ہم لعنتیں کرتے ہیں ان کو کہ جنہوں نے صدق نہیں دیا، انہوں نے ایک دفعہ نہیں دیا، میں تو پوری زندگی نہیں دیتا ہوں، خمس دیتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، یہ دیتا ہوں۔ میری بہن کے لیے فاطمہ کی بیٹی نے پردہ دیا، میری بہن پردہ نہیں کرتی ہے، میری بیوی پردہ نہیں کرتی ہے۔ میرے مولا نے آپ کے لیے، آپ کے جوانوں کے لیے، آپ جوانوں کے لیے اکبر جیسا بیٹا قربان کیا۔ اگر اکبر جیسے بیٹے کو قربان کرنے کے بعد سر میں منہ کے اوپر داڑھی نہیں ہے تو کیا وہ علی کا ماننے والا ہے؟ یہ آنسو پھر کبھی موقع ملا تو جیسے میرے عزیز نے کہا ہے موقع ملے گا تو بیان کریں گے، پھر موقع ملا تو بیان کروں گا کہ فضائل آل محمد اور مصائب آل محمد کہیں رکتے نہیں ہیں۔ ہم نے ان کو اپنے اندر امپلیمنٹ کرنا ہے۔ جب امپلیمنٹ کریں گے تو پھر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں علی کا ماننے والا ہوں۔ خود بخود نظر، بلکہ زمین تو بلند تو پست سے جھک کر خیر ملتا ہے، بلند تو پست سے جھک کر خیر ملتا ہے۔ مزہ تو جب ہے کہ زمین اٹھ کے آسمان سے ملے۔ میں تو کہتا ہوں کہ میں علی کا ماننے والا ہوں، مگر مزہ کب آئے گا کہ جب علی کہیں گے یہ میرا ماننے والا ہے۔ تو اس کے لیے کردار کی ضرورت۔ کون علی؟ ابھی آپ نے سنا انگلش میں، وارث جہان ہونے کے بعد، مالک کائنات ہونے کے باوجود، دن میں روزہ، رات میں عبادت خدا اور مساکین کے لیے کھانا۔ جب غسل دیے جا رہا تھا نا، دے رہے تھے تو میرے مولا کے کندھوں کے اوپر نشان پڑے ہوئے تھے۔ تو حسنین شریفین سے پوچھا، یہ ابن رسول اللہ، یہ مولا علی کے کندھوں کے اوپر نشان؟ کہا یہ آدھا مساکین کا کھانا لے کر جاتے تھے، آدھا اسیروں کے لیے کھانا لے کر جاتے تھے۔ کون علی؟ 19ویں شب کو مولا علی جو ہیں وہ بے چین ہیں اور بڑی بے چینی سے رات گزاری۔ میں نے سارے مصائب نہیں پڑھنے ہیں۔ جب ضرب لگی مولا کو تو حسن علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور مولا نے کہا کہ نہیں حسن، رونا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سارے چاہنے والے ہمارے ساتھ ہیں، ہم تنہا نہیں ہیں۔ مسجد کے اندر حسن کو روکا، کوفے کی گلی میں آ کر امام حسین سے برداشت نہیں ہوا، امام حسین کو منع کیا کہ نہیں حسین رونا نہیں، یہ سارے اصحاب ہمارے ساتھ ہیں، ہم تنہا نہیں ہیں، کیوں رو رہے ہو؟ جب گھر پہنچے تو علی سے برداشت نہیں ہوا،
وہ علی جو بیٹوں کو منع کر رہا ہے، زینب کے اوپر نگاہ پڑی تو علی کے آنسو نکل آئے، علی کی آواز نکل آئی. شاید علی کو خیال آ گیا ہو کہ یہ میری بیٹی جو میرے سامنے نہیں آتی ہے، یہ میری بیٹی، شاید خیال آ گیا کہ جس کوفے کی یہ شہزادی بن کے آئی ہیں یہی کوفہ ہوگا، اور لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر ہوں گے اور پتھر برسائے جا رہے ہوں گے، اور جناب فضا کا احسان وہ کھڑے ہو کر آگے جناب زہرا کی بیٹی کے آگے کھڑے ہو کر کہے گی نہ پتھر مارو، یہ زہرا کی بیٹی ہے. اجرکم اللہ، آپ کی زحمت میں نے تمام کی. امام حسنین شریفین جب مولا علی کو دفنا کر واپس آ رہے تھے تو ایک خرابے سے کسی کی رونے کی آواز آئی، کسی کے رونے کی آواز آئی. حسن علی کا بیٹا ہے، کیسے برداشت کرتا کہ کوئی روتا ہوا چھوڑ کر جائیں. گئے خرابے میں، دیکھا ایک نابینا ہے، بیمار ہے جو رو رہا ہے. میرے مولا حسن نے اس کا سر اٹھا کر اپنی آغوش میں رکھا اور کہا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا 3 دن ہو گئے، میرا مددگار، میرا مونس، میرا چاہنے والا، میرا تیماردار، میری خبر لینے والا وہ آج تک آیا نہیں ہے، میرا مونس گم ہو گیا ہے. My helper has been lost. کہا کوئی صفت بتاؤ، give me attribute. اس کی صفت کیا ہے؟ کہا میں نے جب بھی اس سے پوچھا نا تو کہتا تھا فقیر جالس فقیر. فقیر جالس فقیر، ایک فقیر فقیر کے پاس بیٹھا ہوا. امام حسن نے پوچھا کچھ اور بتاؤ، میں کیسے اس کو ڈھونڈوں؟ کہا میں جب بھی پوچھتا تھا نا تو کہتا تھا مسکین جالس مسکین. ایک مسکین کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اپنے ہاتھوں سے نوالا توڑ توڑ کر مجھے کھلایا کرتا تھا. آج 3 دن ہو گئے، نہ کوئی پانی پلا رہا ہے، نہ کوئی کھانا کھلا رہا ہے. میرے مونس کو ڈھونڈ کر لاؤ. کہا کچھ تو بتاؤ، اس کی کوئی نشانی. کہا میں کچھ نہیں بتا سکتا، بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح سے تو للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بنعمت ربک فحدث. صلوات پڑھ لیں بلند آواز. یہ دعا کرتا ہوں خلاق کائنات بے حق محمد و آل محمد آپ حضرات کی اس محنت کو بارگاہ امیر المومنین میں مقبول اور منظور فرمائے. ماشاءاللہ سب حضرات نے بڑے اچھے انداز میں فضائل اور مناقب اہل بیت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے. مولانا صاحب قبلہ نے بڑے اچھے انداز میں اور مختصر سے وقت میں بہترین مواعظ آپ کی خدمت میں پیش کیے. خلاق کائنات ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور اس کے بعد میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو تھوڑا سا وقت میں آپ حضرات کو زحمت دوں آپ بڑے خلوص تعاون اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید سے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور ترجمہ اور مفہوم اس کا یہ ہے اما بنعمت ربک فحدث. البتہ جو اللہ نے تیرے اوپر انعام کیا ہے وہ بیان کیجئے. یہ ہے مفہوم اور ترجمہ. جو اللہ نے تیرے اوپر انعام کیا ہے وہ بیان کیجئے، وہ بتائیے. اور یہ میں نے چھوٹا سا ٹکڑا آیت کا اس لیے انتخاب کیا کہ یہ آیت اور یہ حصہ میرے اور آپ کے آقا و مولا علی ابن ابی طالب نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اس کی تلاوت کی. میں آپ جیسا کہ سماعت فرما چکے اور کئی ایک دنوں سے یعنی 18 رمضان سے لے کے آج تک
مختلف علماء، ذاکرین، خطبہ، مختلف چینلز اور مختلف ذرائع سے آپ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شہادت کے سلسلہ میں فضائل اور مناقب تو سارا سال سنتے ہی رہتے ہیں۔ میں نے ایک چھوٹا سا حصہ انتخاب کیا اور ماہ مبارک رمضان المبارک بھی ہے، میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلوائے دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب امیر المومنین 19ویں رمضان کو زخمی ہوئے، 20ویں رمضان کا دن آیا، حضور نے فرمایا کل تک میں تمہارا حاکم تھا، آج میں تمہارا مہمان ہوں، کل میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا، کل میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا۔ چنانچہ جب وہ دن آیا جس کا فرمایا تھا میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا، تو ایک مرتبہ آپ وہ میرے بھائی اور بزرگ جو امیر المومنین کا وہ چھوٹا سا گھر جو کوفے میں ہے، جنہوں نے دیکھا ان کی نگاہیں وہاں پہنچ گئی ہوں گی۔ وہاں حضور نے فرمایا کہ اب میرے پاس بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، یہ جو میرے آنے والے چاہنے والے آ رہے ہیں، اے حسن ان سب کو میری طرف سے رخصت کر دو۔ اب میرے پاس جو وقت بچا ہے میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، میں تھوڑا سا وقت اپنی بیٹیوں کو دینا چاہتا ہوں۔ ان آنے جانے والوں سے کہو کہ اب مولا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت کر دیجئے۔ چنانچہ وہ سب لوگ روتے ہوئے واپس چلے گئے۔ عزیزان گرامی، امیر المومنین نے سنا کہ ابھی ایک آدمی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کہا بیٹے حسن تو نے سب کو پیغام نہیں دیا؟ مولا بابا میں نے پیغام دے دیا، یہ دروازے پہ ابھی تک کسی کے رونے کی آواز ہے۔ امام حسن گئے اور آگ کہتے ہیں بابا یہ ساسا ابن سوہان ہے جو رو رہا ہے۔ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے اس کی وہ عظیم الشان مسجد بھی دیکھی ہوگی۔ یہ مولا امیر المومنین کا بڑا جلیل القدر محب صحابی ہے، ساسا ابن سوہان ہے جو ابھی تک رو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ساسا کو بلاؤ۔ امام حسن آئے اور ساسا کو بلایا۔ حضرت ساسا امیر المومنین کے سامنے جب ہوئے زاروں قطار رو رہے تھے۔ امام فرماتے ہیں ساسا کیوں روتے ہو؟ ساسا کہتا ہے مولا جس کا علی جیسا امام رخصت ہو رہا ہو وہ روئے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ میرے امام فرماتے ہیں ساسا جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ یہ دنیا کسی کے ہمیشہ رہنے کے لیے بنی نہیں ہے، اسے سب کو چھوڑ کے جانا ہے۔ بس آپ حوصلہ کرو اور میری جدائی بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مگر ساسا جب آئے ہو، بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی، ساسا جب آئے ہو تو میں سمجھتا ہوں نہ اپنا وقت ضائع کرو نہ میرا وقت ضائع کرو۔ سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو قبل اس کے کہ مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ۔ جس نے کہا علم دولت سے افضل ہے وہ آخری وقت تک علم بانٹ رہا ہے، وہ آخری وقت تک علم تقسیم کر رہا ہے۔ اے ساسا پوچھ لو قبل اس کے کہ مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ۔ ساسا عرض کرتے ہیں مولا اگر آپ نے مجھے اجازت دے ہی دی ہے تو میں ایک چیز پوچھ لوں؟ حضور فرماتے ہیں میں نے خود کہا سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو۔ ساسا کہتا ہے مولا میں نے کئی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے اور کئی زبانوں سے یہ بات سنی کہ ہمارے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب سوائے پیغمبر اکرم کے سب نبیوں سے افضل ہیں۔ کئی ایک لوگوں سے میں نے سنا، بڑے جلیل القدر لوگوں سے سنا کہ ہمارے آقا سب نبیوں سے ما سوا ختمی مرتبت کے باقی نبیوں سے افضل ہیں، مگر مولا آپ کی زبانی آج تک اس سلسلے میں کوئی گفتگو نہ سنی۔ یہ بات جو میں نے اکثر سنی یہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ آپ توجہ رکھیں گے۔ میرے امام فرماتے ہیں ساسا ثنائے خود بخود کردن نہ زیبد مرد دانا را، اپنی تعریف خود کرنا یہ کوئی دانش مندی کی بات نہیں، مگر قرآن فرماتا ہے اما بنعمت رب کا فحدث، اے علی جو ہم نے تیرے اوپر انعام کیے ہیں وہ بیان کر۔ یہ اللہ کا میرے اوپر انعام خاص ہے کہ میں ختمی مرتبت کے علاوہ سب نبیوں سے افضل ہوں۔ توجہ ہے، میں ختمی مرتبت کے علاوہ
علاوہ سب نبیوں سے افضل ہوں. میں ان 30-35 منٹوں میں آپ کی خدمت میں ایک گلدستہ بنا کے پیش کیے دیتا ہوں. ساسا کہتا ہے مولا آپ حضرت آدم سے کیسے افضل ہیں؟ وہ دو ایک جملے فضائل کے بھی سن لیجئے. آپ حضرت آدم سے کس طرح افضل ہیں؟ میرے مولا فرماتے ہیں ساسا آدم بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں. وہ پہلا انسان ہے جو اس دنیا میں آیا اور اس کی جلالت شان یہ ہے کہ اسے خلیفۃ اللہ کہا گیا. اس کا سجدہ فرشتوں نے کیا. جس نے سجدہ نہیں کیا وہ ہمیشہ کے لیے راندہ بارگاہ ہو گیا. مگر میں اس لیے اس سے افضل ہوں. اللہ نے اسے ساری نعمتیں کہا تھا کہ اس باغ میں رہیے اور بسم اللہ یہ ساری نعمتیں آپ کے لیے ہیں، مگر انتظام کے طور پہ کہا تھا، ضابطے کے طور پہ کہا تھا کہ لا تقرب هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہ جانا. چنانچہ آدم نہ رہے اور وہ چلے گئے. عزیزان گرامی، اللہ نے میرے لیے کچھ حرام نہ کیا تھا مگر میں نے دنیا کی حلال کو بھی چھوڑ دیا، دنیا کو حرام کو بھی چھوڑ دیا. ترکت حلالها بخوف الحساب و ترکت حرامها بخوف العقاب. عقاب کے ڈر سے حرام کو چھوڑ دیا، حساب کے ڈر سے حلال کو چھوڑ دیا. اور ایک جملہ پڑھوں جو توجہ رہے آپ حضرات کی، آدم سے میں اس لیے افضل ہوں، آدم بگیوں فروخت حیدر بجو خرید. آدم نے جو چیز گندم کے بدلے میں بیچی تھی علی نے جو کے بدلے میں خرید. علی نے وہ جو کے بدلے میں خرید لی. توجہ رہے آپ حضرات کی. کہا آپ حضرت نوح سے بھی افضل ہیں؟ کہا حضرت نوح سے بھی افضل ہوں. وہ بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں. اولو العزم پیغمبروں میں سب سے پہلے انہی کا نام ہے. پہلے اولو العزم پیغمبر ہیں. 950 سال ایک طویل زمانہ ہے. تبلیغ کرتے رہے، زخمی ہوتے رہے، مار کھاتے رہے. لوگ انہیں پتھروں کے نیچے دب جایا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ مر گیا ہے. مگر وہ صبح کھڑے ہو کہتے رب انی دعوت قومی لیلاً و نہارا، پروردگار میں نے رات بھی انہیں بلایا تیری طرف، اب دن بھی انہیں بلا رہا ہوں. بڑی دیر تک وہ صبر کرتے رہے مگر احساسا پیمانہ صبر نور لبریز ہو گیا اور قوم کے لیے بد دعا کی جو قبول بھی ہوئی. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگار اب کافروں کا ایک گھر بھی باقی نہ رہنے دے. اس لیے کہ اگر رہ بھی گئے تو یہ فاسق و فاجری پیدا بھی کریں گے. ان کی نسلوں میں بھی کوئی امید اب باقی نہیں رہی. اب سب کو ختم کر دے. چنانچہ وہ کشتی ہوئی اور وہ سب کچھ ہوا. عزیزان گرامی، نوح کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا. میں اس لیے افضل ہوں، میں نے اس حال میں صبر کیا جیسے کسی کے گلے میں ہڈی ہو، آنکھ میں تنکا ہو اور وہ سی بھی نہ کرے اور اف بھی نہ کرے. میری مرتبہ اس لیے نوح سے افضل ہے. اور ارباب محفل کے لیے ایک فضائل کا جملہ بھی عرض کروں. مولا فرماتے ہیں نوح کا میرے ساتھ کیا مقابلہ، نوح کا بیٹا کنعان ہے میرے حسن و حسین. صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے. اے مولا آپ حضرت ابراہیم سے کیوں کر افضل ہیں؟ کہا حضرت ابراہیم بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، نبیوں کے مور سے اعلیٰ ہیں، سنتوں کے جاری کرنے کا اختیار دیا. اولو العزم پیغمبروں میں دوسرا فہرست میں ان کا نام ہے. نبیوں کے وہ جد اعلیٰ ہیں، کعبہ بنانے کا انہیں اختیار دیا، سنتوں کے جاری کرنے کا انہیں اختیار دیا، دین حنیف کا انہیں کو اختیار دیا. یہ سب ان کے مرتبے ہیں اور بڑا ان کا مقام ہے. مگر میں اس لیے افضل ہوں. قرآن پڑھو، تجھے معلوم ہے کہ ایک مرتبہ انہی ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا پروردگار رب ارنی کیف تحیی الموتی، مجھے دکھا تو مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا. کہا ابراہیم تم یہ نہیں مانتے ہو، تم اولم تؤمن، تو اس پہ ایمان نہیں رکھتا. کہا ایمان تو رکھتا ہوں ولکن لیطمئن قلبی، اپنے دل کے اطمینان کے لیے یہ پوچھ رہا ہوں. اس دل بے قرار کو اطمینان کیسے آئے کہ آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں؟ تو اللہ نے حکم دیا اے ابراہیم ہمیں کیوں زحمت دیتے ہو، خذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لیجئے، انہیں ذبح کیجئے اور پہاڑوں پہ ان کا قیمہ کر کے پھیلا دیجئے. منقار، چونچ اس کی اپنے پاس رکھیے. جس پرندے کی چونچ پکڑ کے آپ بلائیں گے وہی لبیک کہتا ہوا قیمہ سمٹے گا، پرندہ بنے گا، اپنے پر لے کے آ جائے گا، تیرے پاس سے اپنی منقار لے کے چلا جائے گا. پھر تو دل بے قرار کو قرار آ جائے گا. چنانچہ ابراہیم نے 4 پرندے لیے، انہیں ذبح کیا، قیمہ بنا کے پہاڑوں پہ پھیلا دیا. جس کی منقار چونچ پکڑتے وہی پرندے کا قیمہ جمع ہوتا، پرندہ بنتا، پر لیتا اور اڑ کے آ کے کہتا حضور وہ میری منقار مجھے دے دیجئے، میری چونچ مجھے دے دیجئے.
دیجئے۔ چاروں پرندے جب اس طرح اڑ گئے کہا اب تو اطمینان ہو گیا، ساسا میں اس لیے ابراہیم سے افضل ہوں۔ ابراہیم نے تو پرندے ذبح کیے اور پھر دل بے قرار کو قرار آیا، مگر علی کے یقین کا یہ عالم ہے، لو کوشف الغطاء لمزدت تو یقینا، اگر علی کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائیں علی کے یقین میں ایک رائی کے برابر بھی اضافہ نہ ہو۔ علی کے یہ صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے، علی کے یقین میں ایک رائی کے برابر کا بھی اضافہ نہ ہو۔ یہاں مجھے ایک چیز یاد آتی ہے اور وہ یہ کہ جس طرح حضرت ابراہیم نے وہ چونچ پکڑ کے بلایا ہے پرندے کو اور چونچ سامنے کی، جس کی وہ چونچ تھی وہ پرندہ آ گیا۔ یہ زمین کربلا امام حسین نے خود خرید کی ہے اور اس کا باقاعدہ ایک حدود اربع ہے اور وہاں نشان موجود ہیں کہ اس کے اندر اندر جو ہے یہ کربلا ہے اور اس کے اندر اندر جو ہے یہ معلّہ ہے، یا آسمانوں پہ اللہ کا عرش معلّہ ہے یا زمینوں پہ یہ ٹکڑا معلّہ ہے۔ اگر قیامت کے دن، اس لیے کہ آج جب کوئی نمازی نماز کا ارادہ کرتا ہے، جب کوئی سجدہ دینے کے لیے جبین تیار ہوتی ہے، وہ وضو کر کے مصلی پہ تو آ جاتا ہے مگر اس وقت تک سجدے کے لیے نہیں جاتا جب تک کہ یہ پہلے تھوڑی سی مٹی کربلا کی نہ مل جائے۔ اگر قیامت کے دن امام حسین ایک سجدگاہ اٹھائیں اور بلند کر کے کہیں جس جس جبین نے اس پہ سجدہ کیا ہے، نہیں میرے ساتھ تھوڑا بولتے آئیے، میرا بھی روزہ ہے، تھوڑا میرے ساتھ بولتے آئیے، جس جس جبین نے اس زمین پہ سجدہ کیا ہے، عزیزان گرامی شاید اسی کو دیکھ کے جوش نے کہا تھا سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی۔ صلوات پڑھ لیں بلند آواز۔ توجہ ہے نا آپ حضرات کی، جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے دعوت دوں ارباب دانش اور بینش کے لیے، بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی، جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے۔ کہا حضور آپ موسیٰ سے کیسے افضل ہیں؟ کہا موسیٰ بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ سے باتیں کرنے کا انہیں شرف حاصل ہے، اللہ نے انہیں 9 معجزے عطا کیے تھے، فرعون جیسی طاقت پہ انہیں غلبہ اور انہیں کامیابی دی، بنی اسرائیل کو انہی کے ہاتھوں کامیابی ملی، ان کے اوپر بادل سایہ کیے رہتا تھا، من و سلوہ ایسی نعمتیں ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھیں، سمندر میں ان کے لیے راستہ بنا تھا، اللہ نے 9 معجزے دیے تھے، جادوگروں کے اوپر اسے کامیابی عطا فرمائی تھی، بڑا مقام ہے حضرت موسیٰ کا، مگر ایسا سا میں اس لیے موسیٰ سے افضل ہوں، توجہ ہے، میں اس لیے موسیٰ سے افضل ہوں، جب موسیٰ کو اللہ نے کہا، قرآن مجید پڑھیں آپ، جب موسیٰ کو اللہ نے کہا موسیٰ جائیے فرعون کے پاس میرا پیغام پہنچائیے اور نرمی کے ساتھ اور صدیقے کے ساتھ اس کے ساتھ گفتگو کرنا، تو قرآن پڑھیں آپ کو سورہ شعراء میں بھی مل جائے گا، سورہ مومن میں بھی مل جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے دو آیتوں کے اندر آیا، موسیٰ نے کہا پروردگار میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہے، انی اخاف ان یقتلون، میں ڈرتا ہوں وہ مجھے قتل کر دیں گے، اور مجھ سے میرا بھائی ہارون باتیں اچھی کرتا ہے، زبان اس کی فصیح ہے، اسے میرے ساتھ بھیج، میں ڈرتا ہوں انی اخاف ان یکذبون، میں ڈرتا ہوں اگر میں گفتگو کریں گا وہ مجھے جھٹلا دیں گے، 2 مرتبہ کہا اخاف ان یقتلون۔ اچھا مولانا کہیں تو یقتلون بعد میں آیا اور تو یکذبون پہلے آیا، اور کہیں یقتلون پہلے آ گیا اور وہ بعد میں آیا، ایک مرتبہ کہا میں ڈرتا ہوں وہ مجھے قتل کر دیں گے، اور دوسری مرتبہ اسی دوسری آیت میں کہا میں ڈرتا ہوں وہ میری تکذیب کریں گے۔ موسیٰ کو جب اللہ نے کہا تو انہوں نے کہا میں ڈرتا ہوں، اور ایک مرتبہ بھی نہیں 2 مرتبہ کہا، جب مجھے میرے آقا نے سورہ برات دے کے مکے بھیجا، توجہ رہے، دل چاہتا ہے بات تشنا نہ رہے، اور وقت انشاءاللہ وقت کے اندر ہی بات مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلے پیغمبر اکرم نے ایک اور صاحب کو سورہ برات کی تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، مگر وہ ابھی زیادہ دور نہ جانے پائے تھے، یہ بھی فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اور یہ ساری دنیا کے سامنے منظر دکھانا مطلوب تھا کہ دیجئے جائیے جا کے یہ سورت مکے میں پہنچا دیجئے، ابھی وہ دور نہ گیا ہوگا کہ پیغمبر کے اوپر جبرائیل امین آئے اور آ کے پروردگار کے تحفہ درود و سلام
सलाम के बाद फरमाते हैं अल्लाह तबारक व ताला ने ए हबीब आपसे ये डिमांड किया है क्या, ला युबल्लिगुहा इल्ला अंता और रजुलुम मिनका, या तू खुद पहुंचा या वो बंदा पहुंचाए जो तुझसे हो, या खुद पहुंचा या वो बंदा पहुंचाए जो तुझसे हो। चुनाचे फौरन आदमी भेज के उन्हें वापस बुलवा लिया। अब जब वापस आए तो कहा या रसूलल्लाह क्या मेरे बारे में कुछ हुक्म नाजिल हुआ? हाँ, वो ये भी जानते हैं कि पैगंबर ने अपनी मर्जी से तो भेज दिया था, अब ये है कि ये कोई हुक्म नाजिल हो गया होगा। चुनाचे कहा या रसूलल्लाह मेरे लिए कोई हुक्म नाजिल हुआ? कहा हाँ तेरे लिए ये हुक्म नाजिल हुआ है परवरदिगार की तरफ से, ला युबल्लिगुहा इल्ला अंता और रजुलुम मिनका, ए मोहम्मद या खुद पहुंचा या वो बंदा पहुंचाए जो तुझसे हो, तवज्जो रहे, या वो बंदा पहुंचाए जो तुझसे हो, लिहाजा तुझे तो माजूल किया जाता है। और अली इब्न अबी तालिब को भेज दिया। पढ़े लिखे हज़रात तशरीफ फरमा हैं जिससे वो औहदा ले लिया जाए उसे कहते हैं माजूल किया, और जिसे वो औहदा दिया जाए उसे कहते हैं नसब किया। पैगंबर ने तो अली को नसब किया और इसे माजूल किया। उम्मत ने ये तमाशा दिखाया कि जिसे पैगंबर ने नसब किया था उसे माजूल कर दिया, जिसे पैगंबर ने माजूल किया था उसे नसब। एक सलवात पढ़ लें बुलंद आवाज से, मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो रहे आप हजरात की, जहाँ जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है दावत दूँ अरबाब दानिश और बीनिश के लिए। मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं और फिर मुझे भेजा सूरह बरात दे के। मैं जब सूरह बरात लेके मक्के गया, मैं खाना काबा की छत पे गया। तवज्जो, खाना काबा की छत पे मैं चढ़ा और मैंने छत की बैतुल्लाह पे जाके जब इस सूरत की तिलावत शुरू की तो इर्द गिर्द चारों तरफ जो मजमा था, खाना काबा के इर्द गिर्द तो मताफ है, चारों तरफ जो मजमा था मैंने जिस तरफ भी देखा मगर ये है कि किसी के बाप को मैंने मारा था, किसी के चचा को मारा था, किसी के खालू को मारा था, किसी के फुफा को मारा था, किसी के मामू को मारा था, किसी के बहनोई को मारा था, और जिसका कोई भी नहीं मारा था उनके बुतों को भी तो मैं नहीं तोड़ा। जिसका कोई नहीं, मूसा कहते हैं मैं डरता हूं, मैं डरा नहीं। किसी के बाप को मारा, किसी के भाई को मारा, किसी के बुतों को तोड़ा, मगर मैंने वो सूरत इस तरह पहुंचाई जिस तरह पहुंचाने का हक है। लिहाजा ये मेरा कलेम है कि मैं मूसा से अफजल हूँ। और तवज्जो रहे आप हजरात की। और अगर आप घबराए और थके ना हो तो एक जुमला इजाफा किए दूँ, आप एक सलवात पढ़ लें बुलंद आवाज से, सैयद अली हमदानी ने, किताब का नाम है मुवद्दतुल कुर्बा, 8वीं मुवद्दत है, उसमें लिखा है अल्लाह तबारक व ताला ने 90 ऐसी खुसूसियात हैं जो मुख्तलिफ नबियों में तकसीम की। जिस नबी को एक ही दी, ऐसा नहीं है कि 2-3 दे दी हों। 90 खुसूसियात हैं जो 1.25 लाख नबियों में तकसीम की, और जिसको एक दी फिर उसको दूसरी नहीं दी। 1.25 लाख नबियों में जो 90 खुसूसियात तकसीम हुई, फैली, तकसीम हुई तो 1.25 लाख नबियों तक पहुंची, सिमट के आई तो अकेले अली को मिल गई। सिमट के आई तो अकेले अली को मिल गई। कुरान ने नबियों के लिए जब कहा, हर नबी ज़रूरत वक्त के मुताबिक मौजज़ा लेके आया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब चले थे उन्हें फरमाया अल्लाह लहुल हदीदा व सखरना माहुल जिबाल, हमने दाऊद के लिए लोहा मोम किया था, पत्थर मुसखर किए थे। लोहे मोम का मतलब यह है दाऊद के ज़माने में ज़रा साजी उरूज के ऊपर थी। अल्लाह फरमाता है ये लोग लोहे को गर्म करके आयरन पे रख के कूट के बढ़ाते फैलाते हैं, तू दोनों सिरे पकड़ के खींचे ना रबड़ की तरह खींचता जाएगा तो आगे की तरह मुड़ता जाएगा, तेरी कुव्वत ज़माने से बढ़ न गई। मैं एक हस्ती को जानता हूँ जिसकी तलवार जब म्यान में होती है तो म्यान की मिकदार के बराबर होती है, और जब म्यान से बाहर आ जाए उसकी चमक को देख के सूरज की आंखें चुंधिया जाती हैं, सकलैन की इबादतें सिमटना शुरू होती है, जिब्राइल पर गिरने लग। सलवात पढ़ लें बुलंद।
توجہ فرمائے نا آپ حضرات، وَسَخَّرْنَا مَعَهُ الْجِبَالَ، اور اس کے لیے ہم نے پتھر مسخر کر دیے، پتھر اس کے لیے موم ہوئے. اور پتھر موم کا مطلب یہ ہے پتھر بہرحال پتھر ہے، مگر داؤد کے لیے وہ بالکل موم جیسے تھے. اس امت میں کوئی ایسی ہستی ہے جس کے لیے پتھر موم ہوں؟ پڑھتا میں جاتا ہوں، شمار آپ کرتے جائیں. ریاض النظرہ 1، ذخائر العقبہ 2، مسند احمد ابن حنبل 3، معارج النبوت 4، مدارج النبوت 5، سیرت حلبیہ 6، سیرت ابن حشام 7، معارج النبوت کے لفظوں سے پڑھوں. فرماتے ہیں شاہ عبداللہ محدث دہلوی، جب جنگ خیبر کے 39 دن گزر گئے، علی علم را برگرفتہ سوئے خیبر رواں شد. علی جھنڈا لے کے خیبر کی طرف روانہ ہوئے. ایک پتھر کا بہت بڑا ٹکڑا جو قلعہ کموس کے نیچے تھا، علم را در آن حجر نصب کرد، میرے مولا نے علم کو اس پتھر میں گاڑ دیا. عربی عبارت کے لفظ فرکز رایتہ فی حجارت، اپنا علم پتھر میں گاڑ دیا. یکے از احبار یہود کے بالائے حصار بود، ایک یہودیوں کا عالم پادری جو دیوار کے اوپر بیٹھا تھا، کہتا ہے صاحب علم تو کیستی و نام تو چیست، اے جھنڈے والے تو کون ہے اور تیرا نام کیا ہے؟ تیرا نام علی ابن ابی طالب ہے. اس کا یہ سننا تھا. منہ دوسری طرف کر کے یہودیوں سے کہا، گفت بقوم خیش سوگند بتورات شما مغلوب شدید. یہودیوں مجھے تورات کی قسم اب تم ہار گئے. یہودیوں مجھے تورات کی قسم اب تم ہار گئے. وہ یہودی کہتے ہیں راہب صاحب کوئی عقل کی بات کر، 39 دن بھی نہیں گزر گئے اور کچھ بنا ہوا، ایک دن بھی نہیں اور پوری گھڑیاں چند اس کی باقی ہیں، اور محمد کے پہلوان بھی ہمارے دیکھے دکھائے ہیں. کہتا ہے اس مغالطے میں نہ مارا جانا. آج کا دن ان 39 دنوں جیسا دن بھی نہیں، اور آج آنے والا بہادر ان آؤں سن کے بھاگنے والے بھگوڑے بہادروں جیسا بہادر بھی نہیں. جو آتے رہے وہ علم بھی پھینک کے جاتے رہے. آج جو آیا ہے اس نے اپنا علم پتھر میں گاڑ دیا. میں تورات و زبور کا عالم ہوں، میں جانتا ہوں پتھر سوائے داؤد کے کسی کے سامنے مسخر نہیں، دو حال سے خالی نہیں. یا آنے والا خود نبی ہے یا نبی کا خلیفہ برحق ہے. یا نبی ہے، یعنی اس نے کہا یا نبی ہے، یا یہ یہودیوں کا عالم ہے، میں نے اسے نہیں کہا. اس نے نشانیوں سے ہی پہچان لیا نا کہ یہ خوبیاں یا نبی کی ہوتی ہیں یا وسیع نبی کی ہیں. اس نے اپنا علم پتھر میں گاڑ دیا. میں تورات و زبور کا عالم ہوں، پتھر سوائے داؤد کے کسی کے سامنے مسخر نہیں. عزیزو، اس نے تو کہہ دیا تھا کہ بس اب تم ہار گئے، اور یہ یا نبی ہے یا نبی کا خلیفہ برحق ہے. یہ بڑے علماء کبھی کبھار ان کے منہ سے سچی بات نکل جاتی ہے، مگر یہ جو چھوٹے چھوٹے ملا ہوتے ہیں نا، یہ جنہیں آپ چھوٹو گینگ کہہ لیجیے، توجہ ہے، صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے محمد اب میری طرف متوجہ رہے. انہوں نے کہا استاد جی آپ کو غلطی لگ گئی. ایک ستارہ ہے جس خط پہ ہو، جس سیدھ پہ ہو، چیزیں موم ہو جاتی ہیں. اب جو حساب کیا تو تارہ واقعاً کموس کے اوپر تھا. اے صاحب علم، کیا تیرے لیے ممکن ہے اپنا علم نکالے کسی دوسرے پتھر میں نصب کرے؟ میرے امام آئے، علم نکالا، ایک دوسرے پتھر میں نصب کیا. اب جو حساب کیا تو تارہ بھی اسی خط کے اوپر موجود. امام سمجھ گئے، علم نکالا، ایک تیسرے پتھر میں نصب کیا. اب جو حساب کیا تو تارہ بھی اسی خط کے اوپر موجود، ایک چوتھے پتھر پہ نصب کیا. حضور واپس علم لائے، ایک اور پتھر میں نصب کیا. علم تارہ بھی واپس آ کے اسی خط کے اوپر موجود تھا. وہ کہتا ہے چھوٹے چھوٹو، میں نے تو سمجھا تھا نبی یا نبی کا خلیفہ برحق ہے، مگر اب میں اسے سمجھنے سے قاصر ہوں. میں سمجھتا ہوں حساب کرنے چھوڑ دو، بے باک کرنے والا آ گیا ہے. آج تک جتنے نبی آئے ہیں انہوں نے زمین کی چیزوں پہ معجزے دکھائے ہیں. یہ جو آج آیا ہے یہ تو نبیوں سے منزل بڑھا گیا، نبیوں سے منزل اور مرتبہ بڑھا گیا. زمین کی چیزیں تو زمین کے ساتھ آسمان کی چیزیں بھی اس کی اشارے کے تابع دکھائی دیتے ہیں. جدھر جدھر اشارہ جاتا ہے ادھر ادھر آسمان کا ستارہ. صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے محمد حضور. آپ حضرت عیسیٰ سے بالکل دامن وقت میں گنجائش نہیں، حضرت عیسیٰ سے آپ کیوں کر افضل ہیں؟ کہا حضرت عیسیٰ بڑا مقام ہے ان کا. توجہ رہے، معصومہ ماں کا بیٹا ہے، مریم کا بیٹا ہے،
اور روح القدس سے نوازا گیا ہے، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے، اللہ نے اسے صحیفے اور کتابیں دی ہیں، انجیل اس کی پہ نازل کی ہے، اسے معجزات دیے ہیں، کتنے نابینا آئے اس کے سامنے وہ بینا ہو گئے، کتنے مردوں کو پیر کی ٹھوکر سے اس نے زندہ کیا، اس کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے، مگر ساتھ ساتھ سب مقام اور مرتبے کے باوجود بھی علی اس سے افضل ہے، اس سب مرتبے کے بعد بھی علی اس سے افضل ہے۔ اب تم چاہو گے کہ دلیل اس کی، تو دلیل اس کی یہ ہے، جب حضرت مریم کے ہاں عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو حضرت مریم بیت المقدس کی طرف بڑھی، دروازے کے قریب پہنچی تھی، اندر سے آواز آئی، بی بی ہذہ بیت العبادہ لا بیت الولادت، یہ عبادت خانہ ہے، یہ زچہ خانہ نہیں ہے۔ چنانچہ دروازہ بند ہو گیا اور بی بی وہاں سے دوسری طرف چلی گئی، جنگل کی طرف نکل گئیں، ایک سوکھے ہوئے کھجور کے درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ احساسا میں اس لیے افضل ہوں، میری ماں بھی طواف کر رہی تھی، جب مستجار کے قریب پہنچی اور محسوس ہوا کہ وقت ولادت آ گیا، دل میں وہ بھی خیال آیا کہ مریم کو ہٹا دیا گیا تھا، اب میں کیا کروں؟ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ مریم کو ہٹا دیا گیا، دیوار کعبہ ایک گڑگڑاہٹ کے ساتھ پھٹی اور اندر سے آواز آئی، بی بی اندر آئیے، آپ کوئی مریم ہیں، بی بی اندر آئیے، آپ کوئی مریم ہیں۔ اور احساسا سن لے، جتنا بیت اللہ بیت المقدس سے افضل ہے، جس قدر بیت اللہ بیت المقدس سے افضل ہے، اتنا ہی میں عیسیٰ سے افضل ہوں، اور جتنا بیت اللہ بیت المقدس سے افضل ہے، اتنی میری ماں مریم سے افضل ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے، محمد و آل محمد۔ علی کو لوگوں نے سمجھا ہی کب ہے؟ عزیزان گرامی، جن لوگوں نے علی کو پہچان لیا، بڑی توجہ، جنہوں نے علی کو پہچان لیا، بصیرت کی نگاہوں سے دیکھ لیا، ایمان کی معرفت سے پہچان لیا، یقین جانیے علی کے مقابلہ میں ان کی نظریں تو موسیٰ عیسیٰ جیسے نبیوں پہ نہیں ٹھہرتی، تو چند شیخ لیے پھرتا ہے مقابلہ علی کے لیے، تو چند شیخ لیے پھرتا ہے مقابلہ علی کے لیے۔ ایک بات سن لیجیے اور اس کے بعد آپ کی تکلیف تمام۔ علی ابن ابی طالب، اس کے اپنے سگے 3 بھائی ہیں، بڑے طالب تھے جن کی وجہ سے باپ کی کنیت ابو طالب ہے۔ طالب سے چھوٹے حضرت عقیل ہیں جو حضرت مسلم کے والد ہیں، اور بڑے جلیل القدر آدمی ہیں یہ ہاشمیوں کے، جس پہ ابو طالب بھی فخر فرماتے تھے، اور پیغمبر فرماتے تھے میں عقیل سے اس لیے محبت زیادہ کرتا ہوں، ابو طالب ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ عقیل سے چھوٹے حضرت جعفر طیار ہیں، اور جعفر طیار بڑے ذیشان آدمی ہیں، مومنین سابقین میں شامل ہیں، 2 ہجرتوں کے مہاجر ہیں، مہاجر مدینہ بھی ہیں اور مہاجر حبشہ بھی ہیں۔ جو سب سے پہلے کاروان مہاجرین کا گیا تھا، اس کے میر کاروان یہی جعفر تھے۔ نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت کرنے والے یہی ہیں، پیغمبر کے مبلغ اسلام یہی ہیں، پیغمبر کے پہلے سفیر یہی ہیں، پیغمبر کے پہلے وزیر خارجہ یہی ہیں، 2 ہجرتوں کے مہاجر ہیں، اور پھر جنگوں میں بھی شرکت کی، جنگ موتا میں شہید ہو گئے، قبل شہادت دونوں بازو قلم ہو گئے، جب دونوں بازو شہید ہو گئے یہ برداشت نہ ہو سکا، چنانچہ کہا پروردگار میرا بھائی معذور ہو گیا، اللہ نے 2 پر عطا فرمائے، جعفر نے اڑنا شروع کیا، نام اس دن سے ہو گیا جعفر طیار۔ آج بھی مشکات میں پڑھی حضور فرماتے ہیں رائے تو جعفر یطیر مع الملائکہ فی الجنہ، میں نے کتنی مرتبہ دیکھا ہے جعفر کو فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کرتے، جنت میں جعفر کو کتنی مرتبہ دیکھا ہے فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہوئے، اور یہ بڑا ان کا مقام ہے۔ مگر آئیے آ کے پیغمبر سے پوچھیں، یا علی یا رسول اللہ، ہماری روحیں آپ پہ فدا ہوں، یہ علی کے سگے بھائی ہیں، ان کا اور علی کا آپس میں کیا مقابلہ ہے؟ کسی غیروں کی کیا جرأت اور کیا مجال، علی کے اپنے سگے بھائی۔ پوچھئے پیغمبر سے، یا رسول اللہ ما الفرق بین علی و جعفر، علی اور جعفر کے درمیان، علی اور عقیل کے درمیان کیا فرق ہے؟ پیغمبر یہ جواب دیں گے، خبردار بڑا فرق ہے، جعفر مومنین سابقین میں شامل ہے، مہاجرین اولین میں شامل ہے، پہلا مبلغ اسلام بھی ہے، جنگ موتا کا شہید بھی ہے، اللہ نے 2 پر عطا فرمائے، فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہے، فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑنا اور
اور بات ہے علی منی وانا منہ انفسنا وانفسکم، جنت میں اڑنا سیر کرنا اور بات ہے، جنت میں سیر کرانا اور بات ہے، وہ جنت میں جاتا ہے، علی مالک جنت ہے، جسے چاہے جنت میں پہنچ جائے۔ صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ علی میرا وہ ممدوح ہے، خدا گواہ ہے علی کو لوگ پہچانے ہی نہیں، علی کو لوگ پہچان ہی نہ سکے۔ میرا دوست علی پیغمبروں کی طرح سوچتا ہے، رسولوں کی طرح بولتا ہے۔ علی کو قرآن ناطق ویسے ہی نہیں کہا گیا، یقین جانیے اسے خطابت اور ذاکری سمجھ لیجئے۔ علی اگر خاموش ہو جائے تو وہی قرآن بن جائے، قرآن اگر بولنے لگ جائے تو وہی علی کہنا، قرآن اگر بولنے لگ جائے تو وہی علی۔ علی ابن ابی طالب، بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی، علی میرا وہ ممدوح ہے، بڑی توجہ، آج تک جو پیغمبروں کو اس طرح سوچتا اور رسولوں کی طرح بولتا ہے، آج تک آپ نے کوئی دانشور ایسا نہ دیکھا ہوگا، بالکل اختصار ختم بات، کوئی دانشور آپ نے ایسا نہ دیکھا ہوگا، کوئی جج ایسا نہ دیکھا ہوگا جس نے کوئی نہ کوئی فیصلہ وقت نے غلط نہ ثابت کر دیا ہو، کوئی نہ کوئی دانشور ایسا نہ گزرا ہوگا جس کی کوئی نہ کوئی تحقیق وقت نے غلط نہ ثابت کر دی ہو، کوئی ایسا دانا نہ گزرا ہوگا جسے اپنی کسی نہ کسی تحقیق سے ریٹائر کرنا ہو، واپس آنا نہ پڑا ہو۔ آئنسٹائن سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک، بلکہ ارسطو سے لے کے آج تک پوری دنیا کھنگال دیجئے، میرے علی نے جو آج سے 1400 سال پہلے کہا تھا وہ 2 اور 2 4 کی طرح آج بھی اسی طرح ہے۔ علی کے ماننے والوں کو علی کے کسی قول کی نہ تشریح کے طور پہ معافی مانگنا پڑی، نہ اس کی کوئی تعویل کرنا پڑی، جو پہلے دن کہا تھا اسی طرح آج بھی ہے، اسی طرح اس وقت بھی تھا۔ علی کا کوئی فیصلہ نہ بدلنا پڑا، علی کا کوئی نظریہ، وہ قرآن کی طرح سوچتا ہے، نبیوں کی طرح بولتا ہے، اور اس کے فضائل وہ تو اتنے ہیں۔ علامہ انطاکی نے لکھا، آخری بات، علی کے فضائل تو دوستوں نے بھی چھپائے، حد تو یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے بھی یہ یہاں تک کہہ دیا، اے علی دل چاہتا ہے تیرے فضائل بیان کروں، مگر پھر ڈرتا ہوں اس لیے کہ اگر تیرے فضائل بیان کروں، لوگوں نے عیسیٰ کو ابن اللہ کہا تھا، اگر تیرے فضائل بیان کروں تجھے اللہ ہی کہنے لگ جائیں گے، اگر تیرے فضائل بیان کروں تجھے اللہ کہنے لگ جائیں گے۔ علی کے فضائل دوستوں نے بھی بچائے، دشمنوں بھی چھپائے، دشمنوں نے حسد اور دشمنی کی بنیاد پہ چھپائے، اور دوستوں نے مصلحتاً بچائے اور چھپائے۔ علی کے فضائل دوستوں نے بھی چھپائے اور بچائے، دشمنوں نے بھی چھپائے، مگر پھر بھی وہ جو دونوں طرف سے بچائے اور کھینچے جا رہے تھے، درمیان سے ان کی چینا چپٹی میں اتنے فضائل بکھر گئے علی ابن ابی طالب کے کہ یہ جو مابین زمین و آسمان ہے یہ چھلک رہا ہے آج بھی فضائل علی ابن ابی طالب، آج بھی فضائل علی ابن ابی طالب سے چھلک رہا ہے۔ کون سنے گا باب خیبر کی کھڑکھڑاہٹ میں فضائل علی کے؟ کون جانچ سکے گا قلعہ اجدر کی چڑچڑاہٹ میں فضائل علی ابن ابی طالب؟ صلوات پڑھ لیں۔ مسلمان نے کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، وہ مصروفیت ہی ایسی تھی۔ ان دونوں مصروفیتوں کے وقت میں امت نے ناجائز فائدہ اٹھایا، مسلمان نے غلط فائدہ اٹھایا۔ ایک مصروفیت کا دورانیہ زیادہ تھا، امامے کے روز وفات پیغمبر، خلافت گزارد بماتم نشیند۔ امام تو وہ ہے جس دن پیغمبر فوت ہو جائیں، لوگ خلافت بانٹتے رہیں مگر وہ پیغمبر کی تعزیت و تجہیز و تدفین میں رہے۔ لوگوں نے یہ موقع غنیمت جانا، ان سے چھوٹ گئی، رہ گئی پیغمبر کی جنازہ، پیغمبر کی تدفین، پیغمبر کے آخری رسوم کی شرکت بھی ان سے رہ گئی، اور علی ابن ابی طالب سے وہ خلافت چھیننے میں کامیاب ہو گئے، اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ دیکھا علی آج بالکل کچھ نہ کر پائے گا جب تک پیغمبر کی تدفین نہیں ہو جاتی۔ لوگ بڑے خوش ہیں، انہیں یہ معلوم نہیں کہ امت کا کتنا وہ نقصان کر رہے ہیں۔ بڑی توجہ، یہ دورانیہ زیادہ تھا، لہٰذا
شیخین اس کا فائدہ اٹھا گئے. میں لفظ بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کر رہا ہوں. شیخین اس کا فائدہ اٹھا گئے مگر قوم کا اتنا نقصان کیا کہ جانے یا نہ جانے میں پیغمبر کے جو خاندانی دشمن تھے اقتدار ان کی طرف منتقل کر گئے اور اقتدار ان کی طرف منتقل ہو گیا. بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی. اور ایک مصروفیت ایسی تھی جس کا دورانیہ تو بہت تھوڑا تھا مگر اس کا فائدہ ابن ملجم نے اٹھایا. ابن ملجم جانتا ہے میں میدان میں لڑ کے علی کو زیر نہیں کر سکتا, میں میدان میں علی کو شہید نہیں کر سکتا. البتہ یہ ہے کہ علی جب نماز میں ہوں وہ جانتا تھا کہ ایک جنگ میں علی کے پیر میں تیر لگا تھا اور جراح کو بلایا. جب جراح تیر نکالنے لگا علی کی پیشانی پہ بال آئے. پیغمبر نے چونکہ بچوں کی طرح پالا تھا علی کو, جراح سے کہا چھوڑ دے, رہنے دے, تیر بدنی میں رہنے دے. تو کہا کیا بدنی میں یہ رہے گا؟ کہا نہیں یہ نکلے گا. جیسے ہی علی نے نماز کے لیے تکبیرۃ الاحرام کہی پیغمبر نے اشارہ کیا, جراح نے وہ تیر نکال لیا. تیر نکل جائے تو پتہ نہیں چلتا. علی کا یہ موقع جس میں وہ سجدے میں سر رکھے ہوئے ہو اس میں کامیابی ممکن ہے. علی پڑھ رہے تھے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, اس لین نے علی کی مصروفیت کو مجبوری جانا اور بھرپور وار کیا اس تلوار سے جو زہر کے اندر بجھائی گئی تھی. مگر علی شاید متلاشی اس کے تھے, جو وہاں سے آواز نکلی وہ ہائے ہائے یا سی سی کی نہ تھی. فزتو برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کا وہ میرے ساتھ ساتھ آئیے گا, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے. عزیزان گرامی ابھی آپ نے سنا مولا امیر المومنین امام حسن آئے. آقا بابا یہ ظلم کس نے کیا؟ محراب مسجد خون سے رنگین ہے اور امام کا سر زخمی ہے. امام اپنے دونوں ہاتھ کبھی زمین پہ رکھتے ہیں کبھی اپنے سر کے زخم کے اوپر رکھتے ہیں. بابا یہ ظلم کس نے کیا؟ بیٹا ابھی باب کندہ سے پکڑ کے لایا جائے گا, تم پہلے نماز پڑھاؤ. حسن نے نماز پڑھائی, امام نے بیٹھ کے نماز پڑھی. اب امام اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ ایک چٹائی کے اوپر امام کو لٹایا گیا اور جب گھر کی طرف جانے لگے اتنے میں یہ ملعون بھی باب کندہ سے آ گیا. اس کے ہونٹوں پہ پپڑیاں تھیں. امام نے اس سے 3 سوال کیے. بالکل توجہ رہے. امام فرماتے ہیں اے ابن ملجم کیا میں نے تیرا کوئی حق مارا تھا؟ توجہ, میں نے تیرا کوئی حق مارا تھا؟ کہا بالکل نہیں. کیا میں نے دین میں کوئی خرابی کی تھی؟ کہتا ہے بالکل نہیں. کیا میں اچھا لیڈر اور اچھا رہنما نہیں تھا؟ کہا بالکل ایسا بھی نہیں ہے. تو امام فرماتے ہیں پھر تو نے یہ ظلم کیوں کیا؟ کہا افانت تنقذ من فی النار, جو جہنم میں جا رہا ہے آپ اسے بچائیں گے. امام اس کا یہ جواب سن کے امام حسن کی طرف ملتفت ہوئے اور فرماتے ہیں بیٹا حسن دیکھ رہے ہو اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں, اس کے ہونٹوں پہ پپڑیاں ہیں, اس کی رسیاں کھول دو اور اسے شربت کا جام پلاؤ, مارے پیاس کے یہ تڑپ رہا ہے. او قاتل کو جام پلانے والے مولا, وہ قاتل کی رسیاں کھلوانے والے مولا حسن کو وصیت کر رہے ہیں اس کو باندھنا نہیں, نہ پیروں میں بیڑی ڈالنا, نہ ہاتھ میں ہاتھ کڑی ڈالنا, بلکہ ایک کمرے میں بند کر دینا. اگر میں بچ گیا خود فیصلہ کروں گا اور اگر میں نہ بچ سکا تو تم بھی عالم شریعت ہو, جو تمہارے حق ہوگا وہ کیجئے گا. مگر تجھے میرے حق کی قسم تم اسے وہ کھلاؤ گے جو خود کھاتے ہو, اسے وہ پلاؤ گے جو خود پیتے ہو. قاتل کے لیے یہ وصیتیں کرنے والے میرے امام کوفے والوں کو بھی وصیت کر جائیے کہ اگر کوئی ایسا قافلہ آ جائے جن کے قیدیوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں, اللہ سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دیکھیں آپ. تابوت کی صورت میں اٹھائے گئے, دروازے کے قریب پہنچے, ایک نحیف سی آواز آئی بیٹے حسن مجھے اس طرح اندر نہ لے کے جاؤ, رسول اللہ کی نواسیاں ہیں, زہرا کی بیٹیاں ہیں, مدینہ بہت دور ہے, باپ کا جنازہ دیکھ کے برداشت نہ کر پائیں گی, میں دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے چل کے جاؤں گا. آپ جگر تھام کے سادات و مومنین اللہ کے لیے مجھے بتائیے جب وہ دونوں دروازے کھلے ہوں گے, مجھے رب کعبہ کی قسم ایک دروازے کے ساتھ جناب زینب تھی, دوسرے دروازے کے ساتھ جناب کلثوم تھی,
جیسے ہی دروازہ کھلا دونوں بیٹیاں باپ سے چمٹ گئیں، خون آلود سر اور ریش دے گا، بابا یہ پردیس میں کس نے ظلم کیا، بابا یہ کس نے ظلم کیا۔ باپ تسلی دے رہے ہیں۔ عزیزان گرامی آخر وہ وقت آ گیا، کہا بیٹو اب سب کو اجازت دے دیجئے، سب چلے جائیں۔ عزیزان گرامی میرے امام نے ایک وقت کہا میری ساری اولاد میرے سامنے آ جائے، سب بچے سامنے آئے۔ امام نے پوری اپنی اولاد کو یہاں سے وہاں تک دیکھا، اور دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں جناب زینب نہیں آئی، زینب نہیں آئی۔ عزیزوں میں کس طرح پڑھوں، میرا یہاں پتھر نہیں ہے، یہاں ایک دل ہے، اور میں بھی سید ہوں، کلیجہ پھٹتا ہے، جگر منہ کو آتا ہے۔ وہ زینب جو ماں کی زندگی میں ماں کی اور سے بات کرتی تھی، جسے بھائیوں کا قد معلوم نہ تھا، جو بابا کے سامنے کبھی نہ آئی تھی، اتنے پردے کی مالک، کہا بابا اے مولا وہ ابھی تک نہیں آئی۔ جناب زینب کے پاس امام حسن گئے، کہا بہن مولا بلاتے ہیں، بھائی میرے پردے کا کیا انتظام ہے؟ بی بی بابا کا آخری وقت ہے، بیٹا حسن جاؤ جا کے کہو زینب تیرا بابا چند لمحوں کا مہمان ہے، آپ سنیں گے۔ بی بی اپنا سر جھکائے ہوئے تھی اور منہ چھپائے ہوئے تھی، بابا کی پائنتی آ گئی۔ امام فرماتے ہیں زینب میرے پاس وقت نہیں ہے، ایک مرتبہ سر اٹھا ساری زندگی پردہ کرتی رہی، میرا دل چاہتا ہے میں آج اس چہرے کی زیارت کر کے جاؤں جسے محمد زینب کہہ کے جسے محمد زینب کہتے تھے۔ جگر تھام لیجئے عزیزان گرامی، اب امام کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ بچے کہتے ہیں مولا اگر کوئی بچہ روئے اسے تو بڑے چپ کراتے ہیں، لیکن اگر کوئی بڑا روئے تو اسے کون چپ کرائے؟ آپ ہمیں معلوم ہے موت سے ڈر کے نہیں رو رہے، آپ مستقبل کے سفر سے نہیں رو رہے، آپ قبر کے پیش نظر نہیں رو رہے۔ آپ کے رونے کی وجہ ہم پوچھ سکتے ہیں، ہاں بیٹا بالکل سچ سمجھا آپ نے، میں مستقبل کے ڈر سے نہیں رو رہا، میں موت کے خوف سے نہیں رو رہا، میں قبر کی تیرگی سے نہیں رو رہا۔ بیٹا مجھے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے پہ فخر ہے، مگر دو کام کرنے چلا تھا، ایک خطبہ پڑھا تھا وہ کسی کے اعتراض سے ادھورا رہ گیا، آج بھی وہ خطبہ شکشکیہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، مگر وہ آدھا ہی ہے۔ جب بھی کوئی مفسر اس کی شرح کرتا ہے کہتا ہے کاش یہ خطبہ مکمل ہوتا، ایک دریا تھا جو طغیانی پہ تھا، یہ اسی طرح تکمیل تک پہنچتا، اور دوسرا جو سجدہ شروع کیا تھا میں نے جس خضوع سے شروع کیا، اس لعین ابن ملجم نے اسے کامل نہ ہونے دیا، ضرب پہلے چلا دی۔ جگر تھام لیجئے، اب اولاد کی فیلنگ مختلف ہوتی ہے، باقی اولاد تو خاموش رہے، اولاد میں سے دو ہستیاں آگے بڑھی۔ اب یہ جملہ آنکھوں سے سنیے، ایک بیٹا آگے بڑھا، ایک بیٹی آگے بڑھی۔ بیٹے نے باپ کے دائیں پیر کے اوپر اپنے رخسار رکھ دیا، بیٹی نے باپ کے بائیں پیر کے انگوٹھے پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے، اور بیٹا حسین ہے، بیٹی شریکت الحسین ہے۔ حسین کہتا ہے بابا آپ اطمینان کیجئے اور نہ روئیے، آپ کے سجدے کو وہ کمال بخشوں گا۔ عصر عاشور کہے گی حسین کا سجدہ علی کا سجدہ کمال کو پہنچا، قاتل کا خنجر کہے گا علی کا سجدہ کمال کو پہنچا، دشمنوں کی فوجیں کہیں گی علی کا سجدہ کمال کو پہنچا، کربلا کی ریت کہے گی علی کا سجدہ کمال کو پہنچا۔ اور اتنے میں وہ بیٹی جو پردہ کرتی تھی پیر کا انگوٹھا چوم کے کہتی ہے بابا یہ تیری اس بیٹی کا وعدہ ہے، جب شام میں جاؤں بابا آ جانا، بابا آ جانا، تیرے خطبے کو وہ کمال بخشوں گی۔ شرابی کے شرابی درباری کہیں گے من این جاء علی ابن ابی طالب، علی کہاں سے آ گئے؟